الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے کال جو تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی لائیو بھی بند ہو گئی تھی۔ تو اصل میں آج ہم نے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ انوائٹ کیا ہوا، وہ تشریف لاتے ہیں، تو ہم ان سے ان اشکالات پر بات کریں گے جو کہ لوگ ان کے بارے میں کر رہے تھے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں۔ لوگوں نے بہت سارے سوالات بھیجے تھے جن کو میں نے کمپائل کیا تھا، اور ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، تو ان اشکالات کے اوپر آپ اپنی رائے دیں۔ تو ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ریورٹڈ پیپل کے نام سے، جس کے اوپر ایسے لوگ جو پہلے کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کا یہ انٹرویو لیتے ہیں۔ یہ چینل یوٹیوب پر موجود ہے، تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو لیتا ہوں ساتھ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے ریورٹڈ پیپل کے نام سے، ان میں موضوع یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہوں جو لوگ فرقہ واریت کو چھوڑ چکے ہیں، اور الحمدللہ اب تک کافی لوگوں کے انٹرویوز میں کر چکا ہوں، اور لوگوں نے بڑا پیار دیا، اس میں لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگوں کو۔ ہاں جی سوری، کتنے لوگوں کے انٹرویو کر چکے ہیں آپ؟ ابھی اندازہ آلموسٹ میرا خیال ہے جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں وہ 16 لوگ ہیں۔ ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی کال سے پہلے میں ایک بندے کا انٹرویو کر رہا تھا، وہ بھی ہوا ہے، اور پہلے سٹینڈ بائی پہ کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں ابھی مزید۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس طرح لوگ رابطہ کری جا رہے ہیں، وہ انٹرویو ان کے ریکارڈ کری جا رہے ہیں، خود مرضی سے کرتے ہیں لوگ۔ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں اکثر ان کو پریشانی ہوتی ہے، گھر والوں کی طرف سے زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، فیملی پریشر، دوستوں کے پریشر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو محلے کی مسجد کے مولوی ہوتے ہیں، ان کے تو بہت زیادہ ہی پریشر ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح تو صحیح صحیح۔ اچھا وید بھائی، ایسے میں ہی نے آپ کو بس۔ بتایا تھا، میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا انسٹاگرام پہ نا، جی جی تو میں نے دیکھا میں تھا۔ نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ بھئی آپ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے نا کیا اختلافات ہیں۔ ہوں بہت سے لوگوں نے مطلب تعریفیں بھی کی، اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب اعتراضات بھی رکھے، اختلافات بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، الزامات بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی تو میں جی نے سوچا کہ بھئی آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے بھئی آپ کی کیا رائے ہے ان کے اوپر۔ تو ہاں دیر کیے بالکل، بغیر اچھا آپ نے سوچا۔ جی 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 دیر شروع کیے بغیر کرتے ہیں۔ شروع باقی میں کرتے ایک چیز میں سوری ایک بات بیچ میں کر دوں، یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے کہ دیکھیں ہم لوگ علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نامہ مال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہم نے اپنے کے ہیں۔ ساتھ۔ ہم علی بھائی کو ڈیفینڈ کرنے یہاں پہ نہیں بیٹھے، ہم علی بھائی کی جو انہوں نے بات کی ہے اس بات کو جج کریں گے کہ کیا بات وہ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی غلط تو نہیں ہے، کیا ان سے کوئی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، اگر تو ہوگی تو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ ان کے ساتھ اختلاف کریں گے، ایسا ہی ہے نا۔ صحیح تو صحیح۔ بس یہی کوشش ہے، تو یہ میں نے کہا ان کے ذرا تھوڑا سا بتا دیں ان کو کہ ہم اختلاف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اجازت دیتے ہیں پھر شروع کیا جائے۔ جی 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 بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ علی مرزا نا پرست آدمی ہے، مطلب اس طرح کے جی مزید بھی کومنٹس ہیں، جیسے وہ اپنے ویوز کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میرے اتنے ویوز ہیں، تم لوگوں کے ویوز نہیں ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی غامدی صاحب کی فالوئنگ میری وجہ سے ہے۔ ہاں وہ میں ٹھیک نے ہے، تو سنا وہ تھا اس ان چیز کا سے وہ بات۔ تعلق دے رہے ہیں کہ اتنا پرست آدمی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس لیکچر کے بعد میں نے اس سے تھوڑا سا اس معاملے اختلاف کیا تھا کہ یار یہ تھوڑا سا بڑا ورڈ ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جب میں نے اس کو اوور آل ریویو کیا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسا یہ حقیقت ہے بھی ہے یا نہیں ہے، کیا جھوٹ بول رہے ہیں، تو بات سمجھنے میں یہ آئی تھی کہ دیکھیں میں خود گامدی صاحب کو نہیں جانتا تھا، علی بھائی کی وجہ سے جانا، میں مولانا اسحاق ٹھیک صاحب ہے، کو نہیں جانتا تھا، علی بھائی کی وجہ سے جانا، اور بہت سی ہستیاں جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، نہ میں نے کبھی ان کو پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے ہماری فیملی میں دور دور تک کسی کو بندے کو بھی ان کا نام نہیں پتا تھا، تو صحیح ویئرشپ تو ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک بندے کا انٹرویو کیا تھا، لڑکا ہی ہے، تو اس نے مجھے کہتا جب میں نے علی بھائی کو سننا شروع کیا، تو جب ان کے منہ سے میں نے سنا نا کہ گامدی بھی ہے، اور آگے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو خیر سب کو پتا تھا، موسٹلی لوگوں کو پتا ہوتا تھا، لیکن مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں پتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ان سے پتا چلا کہ یار یہ لوگوں کو پتا واقعی چلا علی بھائی کی وجہ سے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن وہ بھی ہستیاں ہیں. علی بھائی کے الفاظ کا مطلب آپ غلط لے رہے ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہ رہے کہ میں کوئی ان کو متعارف کروانے والا بندہ ہوں. مطلب کہ بہت سے مطلب میجورٹی جو تھی نا عوام کی, وہ نہیں جانتی تھی گامدی صاحب کو, یا وہ مولانا ساق صاحب کو نہیں جانتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کی یہ جو ان کا جو پلیٹ فارم ہے نا, یہ جو بار بار بات کرتے, دیکھیں اب کوئی بھی عالم لے لیں دوسرے فرقے کا, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا آپ مفتی طارق مسعود صاحب لے لیں, یہ دوسروں کو برے طریقے سے جانتے ہیں, برے طریقے سے ان کے القابات لیتے ہیں, برے طریقے سے اب ان کے بزرگوں کو بھی برے طریقے سے ان کے نام لے کے ان کو پکارتے ہیں. تو اس بندے نے ایسا نہیں کیا. اس بندے نے تعریف کی ہے جس کام کی وہ کرتے ہیں, مطلب جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں, جو برا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا بتا دیتے ہیں. تو ہم لوگوں جب وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ اب جیسے میوزک کا معاملہ ہے, میوزک کے معاملے میں علی بھائی کا جو سٹرانس تھا نا, اس کے بیچ علی بھائی نے گاندھی صاحب کو کوٹ کیا کہ جس طریقے سے گاندھی صاحب نے سمجھائی ہے نا بات, اس طریقے سے کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا ڈیٹیل کے ساتھ. تو اب گاندھی صاحب کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں نا, ہم دھکا دے رہے ہیں نا گاندھی صاحب کی طرف. جو بندے نہیں گاندھی صاحب کو جانتے تھے وہ جائیں گے نا سر, ان کے لیے تو تعارف ہوا ہے نا علی بھائی کے تھرو, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوور آل جو پرسنالٹی جج لوگوں نے کی, انہوں نے کہا یار یہ تو انا پرست آدمی ہے. ویوز کی بات کرتے بس رہتے ہیں وہ, یار. ہاں اس میں ایک چیز ہوتی ہے, ویوز تو حجت نہیں بن سکتی نا. نہیں حجت نہیں ہوتی, ویوز حجت تو نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بریلویوں کی اگر میجورٹی یہاں پہ موجود ہے تو ہم اس کو حجت تو نہیں مانتے کہ وہ حق پہ ہیں. صحیح بات ہے نا. تو اسی طریقے سے بلکہ اگر حق پہ سمجھنا ہے میجورٹی کی وجہ سے, ویوز کی وجہ سے, تو جو ہیں عیسائی وہ تو 2.25 ارب سے زیادہ ہیں سر. مسلمانوں تو سے مسلمان تو مسلمانوں سے زیادہ ہے نا. تو پھر وہ میجورٹی اگر وہ حق پہ مانی جائے گی تو میجورٹی تو نہیں مان سکتے. خیر یہ تو دلیل نہیں ہے. تو علی بھائی کی جو انا پرستی ہے نا, دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ان کے اوپر الزام ہے انا پرستی کا, ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے, وہ انا پرست نہیں ہے. دیکھیں میں اکیڈمی گیا فرسٹ ٹائم زندگی میں, تو میں نے اس بندے کو دیکھا. یہ تو آپ ویوز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویوز کی بات کیسے کر رہے ہیں. وہ ویوز کی کس چیز کی بات, ویوز کہاں سے آئے؟ ویسے تو بیسیکلی سارے وہی بندے ہیں نا جو ان کے ہی تھے, وہی کھینچ, وہی انہوں نے, ظاہر سی بات ہے علمی طور پہ وہ لوگ خود بخود آئے ہیں. کسی ایک اہل حدیث کی ویڈیو تھی نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جا رہے ہیں, ہمارے اپنے جا رہے ہیں, دیکھو ہم اتنی محنت سے ان کو لے کر آئے تھے. بالکل 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 بالکل. تو اس میں وہ انا پرستی نہیں ہے, وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں سر. جھوٹ نہیں بول رہا بندہ. آپ اس کو انا پرستی بنا کے بیٹھے ہیں, لیکن یہ انا پرستی نہیں ہے. یہ ان کو غلط سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ غلطی لگی ہے. ان کو چاہیے تھوڑا سا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے ان کو تھوڑا سننا پڑے گا. دیکھیں یہ لوگ یہ کمنٹ کرنے کے لیے تو شیر ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا سن بھی لینا یار. یہ صرف ٹائپنگ جو سی ہے لڑکیوں کو میسج کرنے کے لیے تو نہیں کرنی. آپ ایک دفعہ سرچ ہی کر لیں کہ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ابھی لکھیں یہاں پہ کوئی بھی کہ انجینئر محمد علی مرزا متکبر, صرف اتنا لکھیں متکبر, تو آپ کو نیچے کھل کے آ جائے گا. ان کی خود کی ویڈیو, ایک بندہ ہے وہ علی الحسن نقوی صاحب ہیں, وہ بڑے ترلے سے ساتھ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یار. ان کو یہ اس بات میں, وہ آگے سے بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, کون سا مولوی ہے جو اس طریقے سے کوئی اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے؟ کوئی ہے اس ٹائم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں سوال تو یہ جی جی اچھا, اگلا جو سوال ہے, یہ تو میں سمجھ گیا آپ کی بات, جی جی, کیونکہ سوال بہت زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اوپر الزامات بہت زیادہ ہے آپ کے اوپر, مطلب کہ بندہ کیا کہ. خیر, اگلا جو الزام ہے نا سر آپ پہ, وہ یہ ہے کہ باتیں ختم ہو چکی تھی, پرانی باتیں تھی, بابے مر گئے, لوگ کتابیں مجہول ہو چکی تھی, لوگ بھول بھال گئے تھے کہ کوئی محنت بھی ہے, حشت بہشت بھی ہے, غنیت الطالبین بھی ہے, لوگ بھول بھال چکے تھے. بھائی کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو آ کر یہ کام ڈالنے کی؟ یہ جس بھائی نے سوال کیا, یہ جس بھائی نے اعتراض اٹھایا, اس سے پوچھے نا یہ کون بھول گیا تھا. یہ آپ ذرا جا کے پوچھے نا بریلویوں سے, کیا دیوبندیوں کی یہ عبارتیں بھول گئے ہوئے تھے؟ یہ ابھی 100 سال پہلے تو کام شروع ہوا ہے, تو پہلے کی کون سی باتیں ہوئی بھائی؟ 100 سال پہلے تو ان دونوں کے فرقے بن رہے ہیں, اور یہ کون سی باتیں بھول چکے ہیں؟ کون بھولا تھا سر؟ یہ بریلویوں کے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ نا دیوبند کے مسجد میں نماز پڑھا تھا, تو میرا ایک دوست گزرا, تو میں نے اس کو کہا یار آجو. میں مسجد سے ابھی باہر نکلا تھا, تو وہ مسجد کے پاس سے گزرا تھا, مجھے کہتا یار تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھنے آیا ہوں, آپ بھی آگے پڑھ لو. کہتا نہیں, ہم نے نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی. سارے وہ بھولے لوگ ہیں, یہ بھولے ہوئے لوگ ہیں, وہ تو چھڑے ہوئے لوگ تھے.
ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا, انہوں نے تو آگے ختم کیا. دیکھیں ہم لوگ یا وہ بھائی جون سا تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں, اگر وہ بندہ سپوز پہلے بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, اگر علی بھائی کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے لگ گیا, علی بھائی کی دعوت کی وجہ سے, تو سر یہ کون سی آپ مطلب کون سی انہوں نے چھیڑے ہیں. انہوں نے تو نکالا ہے کہ یار یہ دیکھیں ان کے پرانے جو جڑیں ہیں نا ان کی, یہ بہت کمزور تھی, گند بڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کو نکالا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار جڑ دیکھیں, اب جب کوئی بھی چیز ہے نا اس کی جڑ جب تک نہیں نا کلیئر ہوتی تب تک وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی چیز, ٹھیک ہے. تو جڑ سے پکڑیں گے, نکالیں گے, باہر پھینکیں گے. کسی بھی درخت کو اگر کوئی جڑ اس کی باقی رہ جاتی ہے نا تو وہ دوبارہ اگاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو سر ہم جڑیں تو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی بھائی کی بات کر رہا ہوں کہ علی بھائی جڑیں تو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے اس خیر خار میں. تو امید ہے. اچھا یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں یار دیکھیں آپ چلو وہ لگے ہوئے تھے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چھپ چھپ کے جو کام کر رہے تھے یار, اچھا یہ کافر ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ مرتد ہے, چلو چھپ چھپ کے کر رہے تھے. آپ لوگوں نے اس کو آگے زد عام میں اٹھا دیا, ہر بندہ اٹھ کے ایک دوسرے کو, تم بریلوی اس طرح کے ہو, تم دیوبندی اس طرح کے ہو, تمہارے عقیدے ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو زیادہ ہوا دے دی ہے نا, کیا کرتا ہے آپ کو؟ کیونکہ سر دیکھیں پہلے ہمارے پاس قرآن و سنت کا بالکل بھی نالج نہیں تھا, ٹھیک ہے. جب ہمیں قرآن و سنت سامنے آئے گی, اور ہم ڈر چکے ہیں, حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ڈر بہت زیادہ چکے ہیں قرآن و سنت کو سمجھ کے کہ یار اللہ بہت ڈاڈا ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھنے والی ہے. اور اللہ ہمیں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کریں, ان کو جو جہنم میں جانے سے روکیں. اس جہنم میں جس کا ایندھن جو ہے نا, ایندھن وہ انسان ہی ہے, ٹھیک ہے, اس جہنم میں جانے سے روکیں. تو سر اگر میرے جو ریلیٹیو ہیں بریلوی ہیں, اور اسی طریقے سے کوئی بھی دیوبندی ہے تو اس کے ریلیٹیو دیوبندی ہے, تو اس کو جا کے نہ روکے, نہ سمجھائے, چپ رہے. وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس بندے کی مثال جو دوسروں کو برا کام کرنے سے نہیں نہ روکتے, ان کی مثال ایسے تھی ہے کہ ایک سمندر میں ایک کشتی ہے جس کی 2 فلور ہے, ٹھیک ہے. ایک فلور کے نیچے والا جو سا ہے, ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے, وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے, ٹھیک ہے. جو اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اوپر سے ہمیں جو پانی لینے جانا پڑتا ہے تو ہم نیچے سے سوراخ کر کے نکال لیتے ہیں, صحیح ہے. تو اوپر والا کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے ہی سوراخ کر رہے ہیں نا, ہمیں کیا ہے, جبکہ وہ سوراخ کریں گے تو دونوں ڈوبیں گے نا, صحیح بات ہے نا. تو یہی ہے کہ سر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں, ہم لوگ قرآن و سنت پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ اگر تمہارا عقیدہ میچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو پھر اس کے عقیدے کو چھوڑ دو, سمپل سی بات ہے. اچھا جی, اگلا جو الزام ہے نا سر وہ ڈڈ ہے, جی کیونکہ میں نے شروع کیا وہ کیا کہتے ہیں ٹیلے کیپسول سے نا, ایک دم ہی سخت سوال نہیں کیا میں نے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں بہت تکبر سے بات کرتے ہیں, بہت تکبر سے بات کرتے ہیں, اور ابھی ریسنٹ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہم پر صحابہ سے بھی زیادہ مشکلات آئیں. سر یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہاں بالکل. یہ دیکھیں جب کوئی بندہ شارٹ سٹوری سنے گا نا, مطلب آدھی کٹی کٹائی, تو بلکہ میں آپ کو اس سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں ایک سٹوری سے. ایک دفعہ نا علی بھائی کا لیکچر میں سن رہا تھا, وہ چھوٹا کلپ نہیں ہوتا, شارٹ کلپ جو 30 سیکنڈ کے واٹس ایپ والے, وہ میں سن رہا تھا. تو اس میں نا میرے اسپیکر آن تھا, تو ابو تک آواز پہنچی. تو علی بھائی نے سب سے پہلے نا وہ آیت پڑھی اور ساتھ کہا نہ جایا کرو نماز کے قریب. جب یہ بات کہی نا, ابو میری طرف سے ہے کی کہہ دیا, جب چھوٹی بات تھی نا, تھوڑی سی بات تھی, ہاں کہتے ہیں کی کہہ رہے ہیں. میں کہا 1 منٹ اگے تو سن لو, مطلب بات تو پوری سنو. اب یہ اسی طریقے سے شارٹ کلپ کاٹ کاٹ کے جب آپ اسی کو مطلب دماغ کے اندر گھسائیں گے نا اپنے, تو سر آپ کو یہی لگنا ہے کہ یار وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی قادیانی جو ان کے بڑے ہیں وہ ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان مان لیں گے. لیکن اس کے پیچھے پوری لوجک انہوں نے بتائی تھی, وہ کسی نے سنی نہیں. اتنا کلپ کاٹ کے تو بحث کرنی شروع کر دی, فتوے لگانے شروع کر دیے. سر آپ پوری بات تو سن لیں. اس طرح تو آپ نعوذ باللہ آپ قرآن کی کتنی چیزوں کو, کتنی آیت کو اس طرح کاٹ کاٹ کے تو نعوذ باللہ آپ کلپ بنا سکتے ہیں, جی قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ انہوں نے کی تھی, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ لوگوں کے مائنڈ میں دیکھیں, ہم سب مانتے ہیں صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے, اور ان کو جو مشکلات پیش آئی, ہمیں ویسی مشکلات کبھی زندگی میں بھی ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے.
لیکن وہ کمپیریزن کیا کہہ رہے تھے کہ صحابہ کو کس کے مخالفت کرنی پڑی تھی؟ کافر کے خلاف. اور ہمیں کس کے مخالفت کرنی پڑی ہے؟ ہمارے کون مخالف کھڑا ہوا ہے؟ ہمارے والدین. ٹھیک ہے، والدین بھی کون؟ مسلمان. وہ کون سے تھے؟ اگر ان کے والدین جو تھے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اگر جنگوں میں سامنے آئے ہیں، تو وہ کون تھے؟ کافر تھے. اللہ کا تو صاف جی فتویٰ تھا، ٹھیک ہے، کفر کے خلاف، لیکن مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے، مشکلات ان کو وضاحت بالکل پیش آئی ہیں، لیکن ان کے والدین نہیں تھے سامنے مسلمان جو تھے. ہمارے یہاں پہ والدین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا درجہ کوئی ایسا ہو جائے گا، یا ہم کوئی ثواب کو ایکویلٹ نہیں کرنے لگے، ملٹی پلائی نہیں کرنے لگے. ویسے انہوں نے جنرل بات کی تھی. باقی کوئی اگر اس سے اختلاف رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن بات ان کا وہ میسج، ان کا پوری کلیریفیکیشن اس کے اوپر آ گئی. اگر کچھ سننا چاہتا ہے تو جا کے دیکھے، ایک دفعہ سمجھے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. دے دیا. یعنی آپ جی یہ جی، کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلیریفیکیشن انہوں نے دے دیں. خالی ایک بات سمجھانے کے لیے کنائے کے اندر اشارے میں بات کی تھی. جی جی، بات سمجھانے کے لیے بات کی تھی. اچھا، رافضیوں والی حرکتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. یہ تو صحابہ کے بارے میں یہ جو رافضیوں کا جو فتویٰ لگتا ہے، یہ رافضیوں کی طرح وہ روش آپ کہتے ہیں، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختیار کرتے ہیں. سر جب آپ حدیثیں خود پڑھ لیں گے نا تو آپ اس سے زیادہ سخت ہو جائیں گے. یہ ابھی علی بھائی کچھ بھی نہیں کرتے، یقین کریں. علی بھائی وہ سختی نہیں کرتے جو مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. ٹھیک بالکل ہے، ایسی. آپ اگر ان کو سنیں گے نا، مولانا اسحاق میں نے سنا ہے، تو وہ بہت زیادہ سخت تھے اس معاملے میں. نہیں، مولانا میں نے اسحاق جب صاحب حدیثیں حجت تو پڑھی تھی نہیں. دل میں اب دیکھیں تھوڑی سی نہیں صحابہ نہیں، کرام حجت کیا ہے نہیں ہے. وہاں پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، جی جی، میں آپ جی کو بتاتا ہوں. دیکھیں، حضرت علی کے بارے میں جب ہمیں اتنی زیادہ فضائل ان کے ملتے ہیں، جی اور ساتھ میں یہ ایک فضائل ہمیں بڑا ملتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کی طرف وہ تھے. حضرت عمار ابن یاسر حضرت علی کی طرف سے تھے، اور ہمیں سمجھایا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا. ایک منٹ، سوری، نا بیٹری چارجنگ اتر گیا، سوری. کوئی مسئلہ. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پریڈکشن آتی ہے، مطلب جو باغی جماعت اس کو قتل کرے گی، لیکن وہ اس باغی جماعت کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف بلائے گا. ٹھیک ہے، وہ کس کی جماعت میں تھے؟ پہلے تو یہ ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کس کی جماعت میں تھے. حضرت علی کی جماعت، جو کہ بالکل حق پہ تھی. اور اپوزٹ کون جی تھے جی جن کو باغی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ کو وہ دین سے باغی تھے یا کوئی ایسا معاملہ، پولیٹیکل معاملات میں کہتے ہیں. یہ بڑا سافٹ سٹرانس رکھتے ہیں علی بھائی. میں ایک بندے کا انٹرویو کیا ہے، میں نے اپلوڈ بھی کیا ہوا، میرے چینل پہ پڑا ہے. انڈیا کا بندہ تھا، مداحت اللہ ڈاکٹر. انہوں نے تو علی بھائی سے اختلاف ہی یہ کیا ہے. میں نے اب سوال بیچ میں ڈالنا شروع کر دیا نا کہ آپ اختلاف کیا کرتے ہیں علی بھائی سے، تو انہوں نے اختلاف جی یہ کیا ہے کہ علی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ صحابی ہیں، لیکن اس نے پوائنٹ کیا اٹھایا؟ قرآن کی حدیث، قرآن کی ریفرنس کے ساتھ آیت نمبر 100 کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیچ جو انہوں نے کلیریفیکیشن کی ہے، سوری میں تھوڑا سا اٹک رہا ہوں، کلیریفیکیشن کی ہے انہوں نے کہ سابقون اور اولون کا ذکر آیا پہلے. ٹھیک ہے، یہ جو مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کا ذکر آیا. ٹھیک ہو گیا، جو اولین تھے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ان کے بعد آنے والوں کی تو کیٹیگری انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکال لی ہے نا. یہ علی بھائی کا بہت نرم سٹرانس ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں. اور ہم بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنا حسن ظن رکھتے ہیں بہت زیادہ، کافی زیادہ آگے رکھتے ہیں الحمدللہ سر پہ. تو یہ رافضیوں والا نہیں ہے اپروچ سر، یہ نرمی اپروچ ہے. اگر رافضیوں والی اپروچ ہوتی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ ہو سکتی تھی. لیکن علی بھائی کی آپ نہیں کہہ سکتے. علی بھائی تو بہت نرم ہے اس معاملے میں. جبکہ علی بھائی کے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو رافضیوں والی اپروچ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، علی بھائی نہیں رکھتے. علی بھائی نے تو ہمیں ماشاءاللہ بہت سمجھایا اس معاملے میں کہ ہم لوگ سمجھے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ سر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. رافضیوں والی اپروچ ہوتی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے کہنا تھا؟ وہ تو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، جبکہ لوگ ہم کہتے ہیں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں آپ تقیہ کرتے ہیں. جی لوگ کہتے ہیں آپ تقیہ نہیں، کرتے ہیں. تقیہ نہیں کرتے ہم. بس جو سامنے ہے بس وہی اندر ہے انشاءاللہ.
یہ ہاں کیا جی، ہے؟ تو کوئی نہیں، انسان ہے جی، غلطیوں کا پتلا انسان، غلطی کرے گا تو پھر ہی انسان مانا جائے گا نا۔ اگر انسان غلطی کرنا چھوڑ دے تو سر غلطی تو آپ کو پتا ہے اللہ ہی نہیں کرتا، باقی تو انسان تو غلطی کرتے ہیں۔ ہاں، ایک جی بات آگے ہے، بتائیں۔ جی جی علی بھائی نے شعر نکالا تھا، اس کو ہر 2 منٹ کے بعد ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ نہ میں بھابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ لٹرلی میں بھید بھائی آپ کو اپنا بتاؤں، میں خود اس شعر سے اتنا اریٹیٹ ہو گیا تھا نا کہ میں نے ہاتھ میں نہ یوں ریموٹ پکڑا ہوتا تھا یوں کر کے، اور جیسے علی بھائی کہتے تھے نہ نہ میں آگے کروں گا۔ تو آپ کیا ہوتا ہے یار، ہر بات کے بیچ میں یہ بات میں بتانی بتاتا ہوں، ضروری ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ اچھا اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں، پہلے تو یہ کافی زیادہ کرتے تھے، اب تو انہوں نے کافی حد تک چھوڑ دیا، بڑی دیر سے چھوڑ دیا ہوا، اب بہت کم، ایک ویڈیو میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، اب بار بار نہیں آتا۔ تو دیکھیں یہ بات ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے جو لوگ، جن کے میں سامنے جا کے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہہ دوں نا کہ میں وہابی نہیں ہوں، لیکن میں نفل دین سے نماز پڑھا ہوں، وہ نہیں مانیں گے، تب بھی نہیں مانیں گے، ایسے ہی ہے نہیں نہ مانیں گے۔ یہ ہمارے۔ تو یہی تو بات ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں۔ کلیریفیکیشن دینا میرا خیال ہے یہ کلیریفیکیشن ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ کلیریفیکیشن ہے وہ دے رہے ہیں کہ سر میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، مینو بھابی نہ کو، مینو بابی نہ کو، سمپل سی بات ہے، ان کا ایک ہی فارمولا ہے اور وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور مجھے تو بڑا شوق ہے جی یہ نعرہ سننے کا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو سے ہیں نا، یہ جو سمجھ چکے ہیں اس دعوت کو، میں سمجھتا ہوں، باقی اللہ مزید ہماری آسانیاں فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے ہمیشہ انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں نا، تو ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بار بار رہتا ہے یار اسی تو پتہ جاگ گیا نا، یہ ہمیں تو اس فکرے کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، جن لوگوں نے سننا ہی ایک دو دفعہ، مطلب وہ علی بھائی کو سنتے ہی نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی ہے، اور سنا کے سننی ٹنی والا حساب کتاب ہے، تو سر ان کے لیے تو چیڑا ہے نا، ان کو تو یہ دکھے گا ہی نا، انہوں نے تو کہنا ہے کہ سر نہیں یہ تو بار بار لیتا ہے، یہ بندہ ہمیں چھیڑتا ہے۔ نہیں وہ پھر مقابلے میں بناتے نا کہ میں بھی مسلمان ہوں، ہاں وہ تو میں نے سنا، میں بھی جی مسلمان ہوں تو بھی مسلمان ہے، مطلب فرقے والے کھڑے ہو کے کہہ رہے میں بھی مسلمان ہوں تو بھی مسلمان ہے۔ میں یہ تو چلو خیر اب شروع ہوا نا، ورنہ یہ پہلے نہیں تھا ہوتا نا، پہلے کہتے تھے میں ہی مسلمان ہوں تو پٹھی چ پہ۔ نہیں، اچھا وہ بھی صرف شیئر کی حد تک ہوگا نا، جی 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 جی، وہ ویڈیو بنانے کی یہ تو حد تک ہو کافر شاید سمجھتے کہ بھائی ہاں یہ جو بالکل، میں یہ والا خود شعر، یہ پوسیبلٹی ہے، یہ پوسیبلٹی ہے کہ شعر کی حد تک ہو، لیکن جو پہلے والا میں بات کر رہا ہوں نا کہ میں ہی مسلمان ہوں، بس میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی جنت میں جانا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے بزرگوں کی، یہ جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ نہ سلام لے لیا، اگر سلام لے لیا بھابی کے ساتھ تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں ایک، بلکہ وہ ایک ہے چینل والے، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں میرے پاس ایک بھابی آ گیا ادھر مکہ شریف میں، تو مجھے کہتا ہے مجھے دعائیں نہیں آتی طواف کرنے کی، تو آپ بتائیں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو بھابیاں نو گالاں کڈی جا، تیرے طواف ہو جائیں گے، تیرے اگلے بھی معاف ہو جائیں گے گناہ۔ وہ میں نے سنی ہوئی ویڈیو۔ جی اچھا میں 2-3 سوال ہیں، ان تینوں کو جوڑ کر ایک بناتا ہوں کیونکہ سارے ایک دوسرے ریلیٹڈ ہیں، پوچھوں گا تو پھر دوبارہ آپ زیرو سے شروع کریں گے، اینڈ تک لے کر آئیں گے، 2-3 سوالوں کو ملا کر پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہتر ایک ہے۔ تو یہ الزام کہ بھائی اہل تشیع مکتبہ فکر سے بہت زیادہ متاثر ہے، ٹھیک ہے، اور ان اچھا کے باطل عقائد کو کیوں آشکار نہیں کرتے جس طرح سنیوں کے باطل عقائد کو آشکار کیا؟ جی بالکل، سوال تو بہت اچھا ہے، اور اختلاف تو ان کے کیا آپ ساتھ کو لگتا کافی ہے حد تک کہ کیا ہے علی اہل تشیع کے ساتھ تھوڑے سے ان کے روابط ہیں اور ادھر سے نہیں، متاثر میں ہونے کے آپ کو بعد بتاتا ہوں، دعوت کا سمپل سی کام؟ بات ہے، دیکھیں کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے بندے کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنا چاہیے، تو وہ ایک اہل سنت سے تھے نا، بریلوی تھے، تو سر آپ مجھے بتائیں میرے گھر والوں کے عقائد اتنے خراب ہوں تو میں باہر والوں کو جا کے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے خراب ہیں؟ وہ آگے کہیں گا تواڈے سنیاں دے بہت کم خراب ہوئے ہوئے نے، وہ تو پھر ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، صحیح ہے نا، وہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ کے جو آپ کہتے ہیں یہ بزرگ جو سے وہ اللہ کے ساتھ آڈے پائیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں چھڈا لاں گا، میرا مرید ہے یا میرا دھوبی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر آگے سے وہ ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا جواد نقوی صاحب کی میرا خیال ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو کہتے ہیں
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کا تو اللہ کے ساتھ وہ لگا کے بیٹھے گئے، آپ یہ میرا اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے یار؟ وہ تو اللہ کے ساتھ چاہنا، وہ تو حضرت علی کے بارے میں اگر وہ تھوڑا سا زیادہ اوپر جاتے ہیں، رافضیت کی جاتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا نعوذ باللہ بولتے ہیں، تو وہ سر ان کو بھی بولتے ہیں، مطلب علی بھائی ان کو روکتے ہیں، کافی حد تک علمی اختلاف کرتے ہیں، آپ کی طرح مطلب ان کی طرح گالیاں گلیاں نہیں دینے لگ جاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ زیادہ اپنی طرف ہی دیکھیں گے نا، اپنے گھر میں ہی بولیں گے نا، میں اب گھر میں زیادہ بحث کرتا ہوں، باہر کم بحث کرتا ہوں، گھر والوں کو پہلے زیادہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جب وہ سمجھ گئے ہیں تو اب جا کے ذرا باہر بھی تھوڑی سی بات کرنی شروع کی ہے، دوستوں تک بھی، کہ یار آپ بھی مہربانی ہے تھوڑا سا کریں۔ اور شیعہ تک میں کیسے پہنچوں سر؟ شیعہ کے پاس جاؤں گا وہ ہمارا کٹی کٹا کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ اب دیکھیں جو قادیانی ہے ان کی کتابیں جو سی ہیں نا، وہ ساری آپ کتابیں پڑھیں گے نا، یا آپ نے شاید پڑھی بھی ہوں گی کچھ، تو اس کے اندر نا اگر ان سے کوئی سوال کرنے جاتے ہیں نا تو وہ آگے سے بلا کیا کہتے ہیں، تاڑے بابے نے بھی یہ کیتا ہے، انہیں بھی چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھایا ہے، انہیں بھی اشرف علی رسول اللہ نے ڈیفینڈ کیتا ہے نعوذ باللہ۔ تو سر وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کے تو یہ کہہ رہے ہیں، تو اگر ان کو ہم نہیں بولیں گے برا بھلا تو پھر کس کو بولیں گے؟ میں تو علی بھائی کی سائیکی سے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات جو سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ کھول دیا نا کٹے سارے یار ان کے، منجی ٹھوک دی نا، جتنوں کی منجی ٹھوکنی تھی ان کی ٹھوک دی نا، اب دوسری طرف بھی منجیاں ٹھوکے نا سر، یہ تو غلط گل ہے، تساں ایک پاسوں پوڑ کے لگے ہو تو تھی لگے ہوئے، چھوڑ انہوں تو پڑھو انہوں کی بھی۔ نہیں ویسے دیکھا جائے تو جتنی علمی اختلاف کے ساتھ کو زیادہ دکھ ہی یہی ہے نا کہ کیونکہ منجے نہیں ٹھوک رہے یار، یہ بھی طریقے کار تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ ہاں اچھا میں اس میں نا ایک لطیفہ سناتا ہوں جو آپ کو سن کے نا ہنسی آئے گی۔ میں نا مدرسے میں پڑھتا تھا، تو مدرسہ میں جب میں نے شروع کیا نا تو ایک دفعہ نا میں ایک دوست کے ساتھ نا باتیں کر رہا تھا، کلاس کے اندر بیٹھا ہوا، بچے تھے چھوٹے اور باتیں کر رہے تھے۔ تو اب قاری صاحب نے دیکھ لیا ہمیں باتیں کرتے ہوئے نا، قاری صاحب نے مجھے بلا لیا اپنے پاس، مجھے کہتے کان پکڑو، میں نے کان پکڑ لیے، ساری سی بات ہے۔ میں نے میرا خیال ہے مجھے 2 مہینے ابھی ہوئے تھے گئے کو نا مدرسے، تو اب میں نے کان پکڑے ہوئے تو میں نا دیکھ رہا ہوں قاری صاحب نے دوسرے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہا، جس لڑکے کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے بات ایک بندہ تو نہیں کرتا، دونوں کرتے ہیں، تو ہم دونوں بات کر رہے تھے، لیکن قاری صاحب کی نظر میرے پہ پڑی اور مجھے انہوں نے بولنا کان پکڑا دیا۔ تو میں ہلکا سا سر اٹھایا، میں نے کہا قاری صاحب، نہیں میں بتاتا ہوں نا، وہ کان پکڑے ہوئے تھے نا ابھی، تو مجھے اب میں اتنی دیر کان پکڑے ہوئے تو میں کہہ رہا ہوں یار مجھے دکھ ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے یار، مجھے کان پکڑنے کی ٹینشن نہیں تھی، مجھے اس بات کا غصہ تھا اور جلن ہو رہی تھی کہ اس کو کیوں نہیں کچھ کہا، حتیٰ کہ وہ میرا دوست ہے، میں چاہتا تو میں سکون سے اپنی بھاری پوری کر لیتا اور لگا رہتا، تو لیکن مجھے جلن ہو رہی تھی۔ میں نے کہا قاری صاحب انہیں بھی کیتا، وہ بھی بولن دیا سیگا، میں نے اس طریقے سے پنجابی میں بولا، میں نے کہا قاری صاحب وہ بھی بولن دیا۔ قاری صاحب کہتے کی کیا تم؟ میں کہا قاری صاحب وہ بھی لگا ہوا تھا۔ قاری صاحب نے مجھے اتنا مارا، اتنا کیونکہ میں اب قاری صاحب کو کیا کہتا یار، قاری صاحب دیکھیں قاری صاحب نے دونوں کو دیکھا ہوگا بات کرتے ہوئے، لیکن ان کو زیادہ پرابلم کس سے تھی؟ میرے سے ہوئی تھی، کیونکہ زیادہ میں بات کر رہا تھا، وہ بندہ سن رہا تھا میری بات اس تک جب انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاری صاحب نے اوپر سے میں نے اس طرح کیا، تو اب اسی کو دیکھ لیں، اب جب بریلوی یہ کہتے ہیں نا تو علی بھائی بہت رگڑا لگاتے ہیں بریلویوں کو یا سنیوں کو اس بات میں کہ یار یہ، اور ویسے بھی سمپل سی بات ہے سر، ان کو بہت زیادہ علی بھائی نے کیا ہے، علمی اختلاف ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ آگے سے اس طریقے سے بولتے ہی نہیں نا، جس طریقے سے یہ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی باتیں کھولتے ہیں تو وہ جا کے پڑ جاتے ہیں نا، پیچھے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں یا جا کے ان کو گالی گلوچ کرنا مطلب ان کے ساتھ کچھ کر ہی نہ رہے، مطلب ان کے جو بھی بڑے تھے نا، کیا نام ہے اس کا، بڑے ان کے تھے جو جتنے بھی، ٹھیک ہے، ان سب کو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا یہ کیتا تھا، ان کا یہ کیتا تھا، ان کا یہ، اسی طرح مطلب دیوبند ان کی کیا نام ہے تشیع کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی ملغوزات لکھی ہوں گی نا، تو ان کو کیوں ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں وہ میں وہی بات کروں گا یہاں پہ بھی کہ وہ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، وہ ایز سچ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میجورٹی میں نہیں ہے۔
آپ کے لیے ایک بات آئی جی، کہہ رہے مرزا صاحب جن کے منہج پر ہیں اس کو کیوں ایکسپوز کریں گے؟ دیکھیں جی، اگر آپ ان کو جا کے سنیں گے نا میرے بھائی، آپ کیا نام ہے سوری اس کا، اصلاح گرام، اچھا، اگر آپ جا کے ان کو سنیں گے نا، اگر آپ ان کا جو اہل تشیع نے جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایک گستاخی کی تھی اس نے ذاکر نے، تو ان کو جو جواب دیے تھے سر، آپ کے کوئی بڑے عالم دے نہیں سکتے اس طریقے سے جواب، سمپل سی بات ہے. تو بالکل ایسے علمی جواب ہوتا ہے نا یار. اب دیکھیں اگر ان کی جو گستاخیاں یا ان کی جو کہہ لیں کہ بزرگوں کے جو کام، جو گستاخیاں ہو گئی اور جو انہوں نے غلط کام جو اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ اگر ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں تو اس کا علمی جواب بھی دیا جاتا ہے. اگر ان کے ہوں گے تو وہ کریں گے انشاءاللہ. باقی اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو سر آئیں جیلم چلتے ہیں، جا کے علی بھائی سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کرتے ان کا، یا تو آپ لے کے آئے ہمارے نا کہ یہ ان کی ہے. سمپل سی بات ہے مبین بھائی، آپ ان کی وہ عبارت لے کے آئیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ہوں گے شیعہ کے بھی ایسے جس طرح کے ان کے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ لے کے آئیں، تو پھر انشاءاللہ علی بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ علی بھائی یہ دیکھیں اتنی بڑی گستاخی، آپ بات کریں اس پہ. علی بھائی کدھر ملتے ہیں یار؟ علی بھائی کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے ملتے ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کیسے ملا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ سب سے بڑا سر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ کون بڑے سا، بڑے نہ نہیں، ایک منٹ نہیں 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 نہیں، ایک منٹ سر، وہ کون سا مفتی طارق مسعود ہے یا وہ کون سا کوئی بڑی پرسنالٹی ہے جو جس سے ملا نہیں جا سکتا؟ آپ چلیں جس ٹائم مرضی جیل میں جا کے ملاقات کر سکتے ہیں، کون سا مسئلہ ہے؟ ہر بندے کو، ہر عام و خاص کو دعوت ہے، وہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے. اب مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کریں کہ وہ آئے تھے اور ان سے ملے کیوں نہیں، تو سر سمپل سی بات ہے، کوئی چونک میں آ کے ڈولا ڈال دے کہ بھئی میں آیا ہوں میرے سے ملنے آؤ، تو انی دوروں آیا تو یار تو سیدھا اکیڈمی چلے جانا میرے بھائی، کی لوڑ پئی ہے اتنا ڈنڈورا پیٹنے کی. اچھا یہ بتائیں سر، یہ بھی ایک آخری سوال ہے ویسے، کہ میں دو تین سوال ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی چلیں بہتر ہے. یہ ملے جلے ہیں. امیر معاویہ کے ہاں متعلق ہاں. سخت رویہ ہے، ان کے متعلق حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور بنو امیہ کے متعلق رویہ بہت سخت ہے. وہ نا ہمارے میرے ایک بھائی، میں نے جن کا بتایا نا انڈیا میں نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے اپنے ایک دوست کی، تو ان کے دوست تھے، ان سے کہا، وہ جو دوست تھے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حضرت امیر معاویہ کو، لیکن یہ جو تھے نا یہ اختلاف رکھتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا، میں معذرت کرتا ہوں، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہوں گا، میں نہیں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اب وہ کہتے کہ یار میں نے پھر ان سے کہا، وہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ کہا کرو، کیونکہ ان کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، انہوں نے کام ہی اتنا بڑا کیا. تو دیکھیں یہ ٹاپک بہت حساس ہے، اس کو جتنی دیر تک کوئی بندہ سمجھتا نہیں نا تسلی سے، اتنی دیر تک وہ خود، وہ دیکھیں نا، وہ علی بھائی بات کر رہے تھے ایک ٹاپک پہ ایک ویڈیو میں، کہتے ہیں کہ جو پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت مطلب کہ بنو امیہ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے نا، وہ ہمیں سننے کے بعد ان کی جو غلطیاں تھی ہوئی تھی نا، ان سے جو مسٹیکس ہوئی تھی وہ ہائی لائٹ کرنی شروع کر دی ہے کہ بھئی یہ واقعی ہوا تھا، علی بھائی اس بات پہ صحیح ہے. اور علی بھائی کا سٹانس اس معاملے میں بہت، میں سمجھتا ہوں، نرم ہے، وہ نہیں کرتے، جبکہ ان کے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اب دیکھیں قرآن اور سنت کو جب لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر علی بھائی بھی اگر اس پہ بات کرتے ہیں نا تو ہم اختلاف رکھتے ہیں کہ علی بھائی نہیں، یہاں پہ آپ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اگر آپ سافٹ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں، لیکن ہم نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں کئی ایسی عبارتیں ہیں جو کہ ہم نے بعد میں پڑھی ہیں ارواح ثلاثہ میں یا دوسری کتابوں میں، جو بہت زیادہ گستاخانہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن علی بھائی نے وہ شیئر نہیں کی، وہ ان سے بھی زیادہ گستاخانہ عبارتیں تھی جو علی بھائی نے بیان کی تھی. اچھا یہ دیکھیں، اب اس کے اندر جو معاملہ ہے نا، مطلب آپ پھر اس میں مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے مابین چیزیں ہوں گی، میں آپ کو پہلے اپنا موقف بتا دیتا ہوں تو آپ پھر اپنا دے دیجئے گا. میرا تو اس کے اوپر یہ ہے، میرے بھائی کے سکوت کیا جائے فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے؟ اس معاملے کو ایسے لوگوں کے سامنے ڈسکس نہ کیا جائے جو قرآن اور دین سے کا فہم نہیں رکھتے یا سمجھتے نہیں ہیں قرآن حدیث کو، جو علمی طور پہ چھوٹے ہیں یا ویسے پر میں چھوٹے ہیں، یا گلی نکڑ پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اس واقعے کو نہ بیان کیا جائے جب تک کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. یعنی کوئی فتنے کا ڈر نہ ہو، جیسے کوئی حضرت علی کی تنقید کر رہا ہو یا اہل بیت کے دفاع کی بات ہو، اس وقت اس کو بیان کیا جائے، یا ایجوکیشنل پرپزز کے تحت ہسٹری سٹوڈنٹس کو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن احترام اور ادب کے دائرے میں رہ گئے. میرا اس مشاجرات بالکل. صحابہ کے اوپر ایک چھوٹے سے 2-4 لائنوں میں میرا یہ ماننا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
جی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے. اس میں کچھ باتوں سے تو میں اختلاف کرتا ہوں اور کچھ سے اتفاق کرتا ہوں. ماشاءاللہ بالکل اختلاف والی یہی کیا؟ سٹانس ہونا چاہیے. دیکھیں جو بات ہے نا کہہ رہے ہیں آپ کہ اس میں سکوت اختیار کرنا چاہیے, تو سکوت اسی جگہ پہ اختیار ہو سکتا ہے جس جگہ پہ یہ اس نالج کی ضرورت نہیں ہے. اب میں مثال کے طور پہ یہاں علی بھائی ہیں, اس کا ٹاپک چل رہا ہے جناب اللہ کی رحمت پہ, اور بیچ میں یہ والا آ جائے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, یہ تو وہ غلط کریں گے. ٹھیک ہے, ٹاپک کچھ اور ہو رہا ہے اور بات جب تک بیچ میں کوئی بات چھڑ نہیں جاتی, کوئی ایسا سوال نہیں آ جاتا. اب دیکھیں ہمیں جنگ سفین نہروان جمل کا نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم جانتے بھی نہیں تھے کیا معاملہ کیا نہیں ہوا. جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے اس کو سمجھا, اس کو اپنے دل میں رکھا. ٹھیک ہے, اب جس طرح کہ میں ایک دفعہ ادھر ایک اہل حدیث کی مسجد ہے جدھر میں موسٹلی نماز پڑھتا ہوں, تو ادھر نا امام صاحب کے ساتھ پہلے تو میری بحث ہوئی کافی اس موضوع پہ. میں نے کہا یار دیکھیں یہ جو چیزیں آپ بیان کیوں نہیں کرتے, آپ کم از کم ہمیں نالج میں تو لائیں کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہوا تھا, وہاں پہ معاملات مس ہینڈل ہو گئے تھے کافی زیادہ, تو آپ ہمیں بتایا کیوں نہیں آپ نے. انہوں نے کہا یہ عام عوام الناس کے سامنے نہیں پیش کیا جانا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا بھی موقف یہی ہے, لیکن جب بالمقابل بات آتی ہے, جب آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کے جھوٹی ان کی فضائل بیان کرتے ہیں, جو سچے ہیں وہ تو کریں, آپ اتنے کریں جتنے ہیں حدیث میں جتنے لکھے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں تو کس کے سامنے کس کے مقابل میں کر رہے ہوتے ہیں, دوسری پرسنالٹی کون ہے. جب ہم دوسری پرسنالٹی کو دیکھنے جاتے ہیں نا تو وہ حضرت علی نکلتے ہیں. تو جب حضرت علی کے مقابلے پہ مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں یہ چیزیں جب آئیں گی تو سر ہمیں بولنا پڑے گا. میں نے ان سے کہا, تو پھر اب کیا ہوا جب وہ یہ بات ہو گئی, انہوں نے یہ بات مان لی, انہوں نے کہا میں اس بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں. اب دیکھیں نا, جب وہ خاموش بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خاموش ہوں تو میں نہیں کروں گا, تو میں بھی نہیں کروں گا, مجھے کیا ضرورت پڑی کرنے کی, یا علی بھائی کو کیا ضرورت پڑی کرنے کی. اب 22-23 رجب ہوئی ہے, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. ٹھیک ہے, آلموسٹ 43 منٹ کی میں نے ریکارڈنگ کی ہے ان کی. انہوں نے چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کی ہے, اور نعوذ باللہ جو حدیث تھی 2812 اس کو بھی انہوں نے غلط ملت روڑ پروڑ کے پیش کیا. صرف کیوں, ایک شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ کس کو بچانا ہے, کس کے سامنے میں کھڑا کرنا ہے, حضرت امیر معاویہ کو اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی کو نیچے کرتے ہیں, لیکن یار جو جس کی جتنی فضیلت ہے اس کو اتنا بیان ہونا چاہیے. حضرت علی کی زیادہ فضیلت ہے تو اس کو زیادہ بیان کرے نا یار اس طریقے سے. ٹھیک ہے, جتنی حضرت امیر معاویہ کی ہمیں چڑ نہیں ہے, نعوذ باللہ ہمیں کیا اختلاف ہو سکتا ہے, میں حضرت امیر معاویہ سے مجھے کیا اختلاف ہوگا. صرف یہی ہے کہ یار وہ جو معاملات وہ اگر یہاں پہ ہے نا تو حضرت علی بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جب آپ ان کو اوپر لیتے جاتے جاتے ان کے برابر لے کے آنے کی کوشش کریں گے, سر ہمیں تو پھر جلن ہوگی نا, سر ہمیں تو مسئلہ بنے گا نا, پھر ہم بات بیان کریں گے, پھر ہم حقیقت کھولیں گے, تو آپ کہتے ہیں کہ پھر سکوت اختیار کریں. بھیا آپ کیوں کہہ رہے تھے, آپ نہ کرتے, ہم سکوت کر ہم بیٹھے. اچھا میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے آگے کوئی بٹا مار دے, چھیڑنا شروع کر دے, مجھے ایسے کر کے جو وکی میں کرتے نہیں انگلیاں کرنے لگ جاتے ہیں, ایسے کوئی کرنے لگ جائے, چھیڑنے لگ جائے, تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا, میں بھی تو اس کو جواب دوں گا نا یار. تو میں یہ ہے کہ بالمقابل میں جواب دیا جاتا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ حضرت مطلب کوئی بھی بندہ, میں نہیں سمجھتا کسی کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. آپ جی نے جی میرا بیانیہ نہیں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک کوئی چیز ضرورت نہ پڑے جس چیز کی, جب تک کہ کوئی مقابلے میں مطلب ہاں نہیں نہیں میں نے سمجھ, جی جی لیکن بالکل اصولی بالکل یہی بالکل بات نہیں. ہے جب تک فتنے کا ڈر نہ ہو, یعنی حضرت علی کی تنقید یا اہل بیت کی دفاع کا مسئلہ ہو, اس وقت تک اس بالکل کو بالکل بیان. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جی جی لیکن جہاں تک سکوت کی بات ہے, آپ کو نہیں لگتا جہاں میں جس جگہ پہ سکوت کی بات کرتا ہوں وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر لوگ کم علم ہیں, کم فہم ہیں, جو لوگ نہیں سمجھتے کہ یار یہ مشاجرات کس چیز کو کہتے ہیں, جہاں پر وہ نہیں سمجھتے کہ یار صحابہ کی کیا شان ہے, بچے بیٹھے ہوئے. پھر ایسے معاملے میں جب آپ اس طرح کی بات بیان کریں گے, جیسے آپ نے خود بھی 2-3 دفعہ اس چیز کو خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ رافضیت کی طرف چلتے ہیں حضرت علی کا دفاع کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا پیش خیمہ ہو, کیونکہ انجینئر صاحب ہر بندے کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں اس میں جب بات کی جا رہی ہوتی ہے نا آڈینس کے ساتھ, تو اس کے بیچ ہر قسم کی آڈینس موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو جس بندے کی کم عقلی ہے نا,
وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور جو اچھا فہم والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ چوز کیسے کریں گے کون اچھے فہم والا بندہ. وہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو ان کو سب کے لیے ساتھ ہی ایک ہی میسج دینا پڑے گا نا، ایسا ہی ہے. اب وہ ایک ایک بندے کو جا کے سمجھا نہیں سکتے کہ یار یہ معاملہ کیا ہوا تھا. اب اتنی بڑی ماشاءاللہ پاپولیشن ہے پورے ورلڈ میں، تو اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک ایک بندے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں وہ. اب ایک طرف سے ویڈیو بن رہی ہو، ایک تو بندے نے آ کے نعوذ باللہ حضرت علی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود شہید کروایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ مجھے اس بتائیں کہ جب اس نے یہ یار وہ جو پاکستانی بینڈ پہن کے بیٹھا ہوتا مولوی ایک عتیق الرحمان آئی تھنک اس کا نام، عتیق میں الرحمان، نہ عتیق پڑھنا، الرحمان، جی آئی عتیق تھنک میرا الرحمان. خیال ہے وہی تھا جی. تو وہ انہوں نے اچھا بات چل. یہ بیان کر دی تھی. تو میں اب دیکھیں نا، اب اس نے یہ بات بیان کرتے وقت کیا یہ سوچا ہوگا کہ یہ بات جو سی ہے کس تک پہنچے گی، کس نے سننی کس نے سننی. یا جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں اہل حدیث کے بڑے عالم ہو گئے، دیوبند کے بڑے عالم ہیں یا بریلوی کے بڑے عالم ہیں، تو وہ جب بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آڈینس میں کون عقل والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، کون کم عقل والا بیٹھا ہوا ہے. سب کے ساتھ ایک جیسا ہی رویہ ہوگا، سب کے ساتھ وہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی اسی طریقے سے علی بھائی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ جنرل پبلک کے لیے ہوتی ہے، تو یہ پبلک نے چوائس کرنی ہے کہ اس نے کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا. ہاں، اس میں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ پبلک نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا چوز کرے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا ہے تو وہ کسی اہل علم سے رابطہ کر لے، کسی بندے کے پاس جائے، اس سے پوچھے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے اصل میں، ہمیں سمجھائیں، یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے تو آپ ہمیں سمجھا دیں. سمپل سی بات ہے، اور سمجھائیں حدیث کی روشنی میں. ٹھیک نہیں ہے، وہ اگر عتیق اگر الرحمان کے پاس چلا گیا تو پھر تو حدیث کی روشنی میں سمجھائیں نا. وہ صرف 2812 کی بات پوچھے نا، کس نے قتل کروایا تھا، پوچھے جا کے کون تھا، وہ بھی حدیث کی روشنی میں. یہ نہ ہو کہ وہ بریلویوں کی طرح طریق کی کتابیں نکال کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ آ کے وہ طریق کی کتابیں نکال دیتے ہیں. میں ان کو یہ جو اہل حدیث عالم ہے وہ ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے طریق میں یہ نہ بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، یہ طریق سے پتہ چلتا ہے وہ کس نے قتل کروایا تھا، یہ کیا معاملہ ہوا تھا. تو میں نے کہا یار آپ حدیث سے ثابت کریں نا، طریق کے معاملے میں جانا تو پھر ہمارے پاس تو بریلوی حق پہ ہیں، کیونکہ طریق تو ان کی بڑی بڑی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ حدیث سے ثابت کریں. اب حدیث آ رہی ہو کہ یہ حضرت میر معاویہ کی جماعت نے قتل کروایا، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہو طریق کو، ہم طریق کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے. تو آپ اگر حدیث کسی کو. نے نالج سیکھنا ہے تو یار، اگر کسی نے نالج سیکھنا ہے، کسی کا دل کرتا ہے نالج سیکھنے کا، تو وہ جائے اور قرآن اور حدیث کے فہم کے ساتھ بات سمجھ لے. کسی سے بھی کہے کہ بس قرآن اور حدیث بیان کر دے، بات کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں میرے پاس یہ بات آ گئی، آپ کے پاس یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، جنگ جمل سوین نہروان سمجھ آ گئی. اب میں چیخوں گا نہیں، میں چلاؤں گا نہیں، میں بیٹھا ہوں سکون سے بیٹھا ہوں. اب جب تک میرے سامنے مخالف بندہ، کوئی بھی بندہ جب تک اٹھ کے وہی بالمقابل والی بات جب تک نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت پڑی میں بولتا رہوں یار. اگر میں ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہوں، ویڈیو میں آتا ہوں، میں آ کے کسی کو لیکچر دینا چاہتا ہوں، تو سر یہاں پہ تو آڈینس ڈیفائن نہیں ہو سکتی، یہاں پہ تو اوور آل ہوگا. پھر یہاں پہ سب کے لیے میسج ہوگا، وہ چاہے وہ رافضی ہے، چاہے وہ ناسبی ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے قادیانی ہے، کوئی بھی ہے، تو جنرل ایک میسج ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے علی بھائی کر رہے ہیں. اس میں میرا تو یہی موقف ہے، یہ میں اپنے موقف بیان کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی شروع میں سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ یہ علی بھائی کو میں ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا، اس باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں جو باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں علی آپ بھائی نے کی ذات ثابت کا بھی میں کیا ہے کہ اپنی اس بات کو ثابت بھی، اپنی اس بات کو آپ نے اپنی باتوں سے ثابت بھی کیا کہ آپ یہاں پہ علی بھائی کے دفاع کے لیے نہیں آئے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک آپ نے اللہ کافی خیرہ. چیزوں کو بولا ہے. لیکن خیر، اچھا یہ بتائیں، آخری سوال، جی جی اللہ عرش پر ہے زمین پر ہے؟ کیونکہ ایک پارٹی کہتی ہے عرش پر ہے، تو دوسری کہتی ہے فرش پر ہے، اور پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. تو علی بھائی نے آسان طریقہ سوچا اور انہوں نے کہا یار اس طرح تو دونوں کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا عرش پر بھی ہے زمین پر بھی. تو لوگوں نے ان کے اوپر ہاں، جامعہ ہونے کا اس بات کو لے کر الزام لگایا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کا یہ عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، اس کے دو فیس ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک پوزیٹیو ہوتا ہے. اور موسٹلی جو علی بھائی کو نہیں سنتے یا نہیں سمجھتے اور جو اپنے مولویوں کو زیادہ سنتے ہیں، علی بھائی تک پہنچ ہی نہیں پاتے، وہ نیگیٹو وہی چیزیں سنتے ہیں جو ایک فیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دوسرے کو نہیں دیکھتے پوزیٹیو کو. تو اب علی بھائی کا جو اس کے اوپر موقف تھا نا، علی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو سا ہے نا وہ عرش پہ ہے، لیکن وہ زمین پہ بھی ہے اس کی علم کے مطابق، جیسے کہ وہ اس کی شان کے لائق ہے.
مطلب وہ ہر چیز جانتا ہے، غیب کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ ہر طرف ہے. آپ اللہ کی یہ جتنی بھی ہم مطلب دنیا میں مخلوق یہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں یہ چیز جو بھی نظر آتی ہے نا، وہ یہ بتاتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ بھئی میرا کوئی بنانے والا موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے بارے میں ذکر ہمیں قرآن اور حدیث سے تو یہی ملتا ہے کہ اللہ اپنی عرش کی کرسی پہ فائز ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ہمارا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اللہ تو قرآن پاک میں کہتا ہے میں بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں، ٹھیک ہے. جس طرح کا جس طرح کا گمان کرتا ہے. ایک میں آتا ہے کہ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فزیکلی تو نہیں ہو رہا نا، یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے یہ ساری کی ساری چیز. تو اس لیکن میں بھی ایک کلپ ہے، اس کلپ کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ عرش وہ حسن نقوی ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، جی علی الحسن نقوی، علی الحسن نقوی صاحب، وہ کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر بھی ہے، اللہ زمین پر بھی ہے. تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں زمین پر بھی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لیکن وہاں تو انہوں نے علم کی بات تو نہیں کی نا. دیکھیں ورنہ تو شان وہ کے سلف لائق کے کے ساتھ تم دیکھیں شان کے لائق تو یہی بات بنتی ہے نا. شان کے لائق کیا ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ مطلب فزیکلی کوئی مطلب آپ کیا نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ادھر ہے یا اللہ کی آنکھیں ادھر ہیں یا اللہ کا چہرہ ادھر ہے؟ ایسے تو نہیں کوئی بھی وہ کہتا، مجھول ہے، وہ ٹھیک ہے. مجھول ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. خیر یہ مبین بھائی ایسا چیز کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم پھر اس سے کیا رزلٹ نکالیں گے؟ اللہ کیسے جانتا ہے سر؟ وہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے نا. اللہ کو وہ اوپر بھی بیٹھا ہے لیکن اللہ اتنا بریک بین ہے کہ اس کو ساری چیزیں نیچے بھی نظر آ رہی ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے. اتنی وہ بڑی جو دنیا بنا دی ہے، آپ سیارے ستارے دیکھتے ہیں اتنے بڑے، تو اس سے ہم کیا رزلٹ نکالیں گے پھر اس کا؟ اللہ بیٹھا تو اپنے عرش پہ ہے، لیکن جس طرح یہ آپ دیکھیں نا آتا ہے کہ اللہ اپنے آخری پیر میں، رات کے آخری پیر میں اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق. ہر طرف جو بھی بات ہوگی نا، میں سمجھتا ہوں میرا موقف یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ اپنی شان کے لائق ہر طرف ہے، ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اور یہ سمپل سی بات ہے، وہ چاہے علم سے ہے، چاہے وہ خود آتا ہے یا جیسے بھی ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ اللہ اپنی شان کے لائق یہ ہر چیز کو، اس ہر چیز کا یہ عطا کیا ہوا ہے. اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ سوال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی درخواست تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب جو اگر کنفیوژن کا شکار ہو جائیں اور کیا نام ہے انجینئر صاحب کی غلطی انہوں نے نکال لی ہو یا وہ ان کی اصلاح کرنے کے خواہش مند ہو، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیسے علی بھائی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں علی بھائی کی اصلاح کرنے کے لیے تو ہم لوگوں نے پلیٹ فارم بنائے ہیں اپنے. میں نے دیکھیں مبین بھائی میں نے جو چینل سٹارٹ کیا ہے نا، اس کے بیچ نا میں نے ایک سوال جو ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو علی بھائی سے اختلاف کیا ہے. اور جو شاہد اینڈ بلال والا چینل ہے نا، اس کے بیچ ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ علی بھائی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے میں نے بھی ایک دفعہ ان کو جوائن کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میرا ایک سوال ہے علی بھائی سے، اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ جا کے لائیو سیشن ہے وہاں پہ پن کیا ہوتا ہے لنک، آپ جا کے اس پن لنک کو کلک کریں، آپ ان کے ساتھ بات کریں، اپنی سٹوری بتائیں اور بتائیں کہ بھئی یہ علی بھائی تک میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں. سمپل سی بات ہے. انہوں نے کیا آپ کو گولی مار دینی دور سے بیٹھ کے؟ آپ کے پاس اتنے آسان اور یار علی بھائی نے تو آسان کر دیا نا یار. اکیڈمی کا نمبر دیا ہوا ہے، اکیڈمی کا نمبر آپ فون کرتے ہیں، اکیڈمی والے کے جو ایڈمن جو بھی ہیں وہ میرا خیال عثمان بھائی شاید ہولڈ کرتے ہیں. تو جی عثمان بھائی ہے نا وہاں پہ؟ جی عثمان بھائی وہ ہولڈ کرتے ہیں، میرا خیال ہے 032159000162 آئی تھنک فون نمبر ہے ان کا. تو اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور جتنا جو دیکھیں اتنا بڑا رسک لے کے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہر ٹائم پہ اس کے پاس مطلب ہوتا ہے نا مائنڈ میں کھچڑی مچی ہوتی ہے. سم ٹائم کوئی بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے. آپ بھی کوئی معاف کرنے والے بنے نا یار.
آپ کم از کم دیکھا کریں کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ حسن ظن رکھ لیا کریں. ہمارے جیسے ہم بھی حسن ظن رکھتے ہیں اتنا بڑا, اور علی بھائی سے اختلاف بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو بھی ہیں ہم ان کی تکفیر بھی نہیں. سب سے بڑی مین چیز ہے, دیکھیں آپ کہتے ہیں نا پرست ہے, یہ میں لوگوں کو میسج دے رہا ہوں, آپ کہتے ہیں نا پرست ہے, یار وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا یار, کسی کو کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے اور نصیریہ کے. تو آپ لوگ مطلب اس کی یہ عاجزی نہیں دیکھ رہے کہ وہ بندہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا, جبکہ آپ کے بڑے عالم جو صدیوں سے امپائر کھڑی کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں میں, وہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی کو, میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ فری میں دعا دے رہا ہوتا ہے, مطلب وہ بس کچھ بھی منہ ہلانا ہوتا ہے نا ہلکا سا, بس دے دیا جی فتویٰ کافر ہے. میرے اوپر قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا ہے, رافضیہ ہونے کا فتویٰ لگا ہے. مطلب کیوں بھائی, میں نے کیا ایسا کیا؟ میں نے اگر کوئی مسلم کی حدیث پڑھ دی ہے تو کیا میں رافضی ہو گیا؟ اگر آپ نے رافضی کہنا ہے تو نعوذ باللہ آپ کہیں نا اس بندے کو جس نے وہ لکھی ہے, میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ساری بات ہے, یہ لوگوں کو سمجھنے میں کمزوری لگ رہی ہے. میں ان کو میسج, دو طریقے بیسیکلی سمجھا دیے ہیں. ایک آپ نے بلال اور شاہد صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر وہ کب لائیو آتے ہیں؟ وہ پیر سے جمعرات لائیو آتے ہیں, پیر منگل بدھ اور جمعرات 4 دن آتے ہیں. 5ویں دن علی بھائی سے کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے, جیسے آج ہونا ہے ابھی میرا خیال وہ ان کا تو ابھی 11 بج کے ابھی تو ان کا ختم ہونے والا ہوگا غالباً, 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ کوئی بھی بندہ جوائن کر سکتا ہے شاہد اینڈ بلال پہ جا کے, اور اختلاف کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی علی بھائی یہ جو چیز ہے نا آپ, ایک تو آپ نے بتا دیا منڈے سے. لیکن مبین بھائی یہ بھائیوں کو بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ علی بھائی سے اختلاف کرنا چاہتا ہے نا, جو ان کو سمجھانا چاہتا ہے بات, تو ایک دفعہ بس جا کے یوٹیوب پہ لکھ دے ٹائپنگ پہ کہ کیا علی بھائی نے اس کو کوئی جواب پہلے دے چکے ہوئے ہیں. کہ مطلب اگر ان کے اوپر رافضی ہونے کا فتویٰ کوئی لگاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ علی بھائی رافضیہ کی طرف زیادہ رجحان ہے, تو ایک دفعہ جا کے لکھ ہی دو کہ یار علی بھائی رافضی ہیں بھی یہ نہیں. دیکھیں انہوں نے کیا کلیریفیکیشن دی ہے, آپ کو ان تک بات پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑنی کہ وہ بندے نے پہلے کلیریفائی کر دیا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی بندے کو کوئی ان سے اختلاف ہے تو پہلے ایک دفعہ جا کے یوٹیوب پہ ٹائپ کرے. بندے نے مووی تو بھی ٹائپ کرنی ہوتی نا, ٹائپ کر کر کے موویز نکال لیتے ہیں, تو ایک دفعہ یار جا کے وہ آپ جگت کرا رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. یار دیکھیں نا سمپل, پہلے لڑکیوں کو میسج, فلم کا نام, مطلب یہ میں یہ سب کو نہیں کہہ رہا. دیکھیں یہ آج کل ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے, معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے. چلے نہیں بھی لڑکیوں کو میسج کرتے, دوستوں کو کرتے ہیں نا یار, بھائیوں کو کرتے ہیں نا. آج کل تو ہر بندے کو ٹائپنگ کرنی آتی ہے, تو وہ جا کے اچھا نہیں ٹائپنگ آتی, اور یوٹیوب نے تو یہ بھی معاملہ آسان کر دیا, اوپر ایک مائک کا بٹن بنا ہوتا ہے, اس کو جا کے کلک کریں, بول کے بال لیں یار علی بھائی رافضی لکھ دو, علی بھائی قادیانی لکھ دو, علی بھائی کچھ لکھ دو, آپ کو نکل آئے گا کہ علی بھائی کیا چیز ہے. مطلب وہ سمجھا دیں گے خود ہی کہ بھائی میں یہ چیز ہوں. ہمارے کچھ دوست احباب انسٹاگرام پہ جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کے پاس اس چیز کے دلائل اور شواہد موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی نے مشاجرات صحابہ پر سلف کا منہج چھوڑ دیا ہے. تو جو میں نے بھی آپ سے سوال بھی کیا تھا اور آپ نے اس کا بڑا اچھے سے جواب بھی دے دیا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ ان سے بات کرے. تو اس کا آپ نے یہ 2 طریقے بتا دیے. ایک تو آپ نے شاہد اینڈ بلال کا یوٹیوب چینل بتا دیا جو منڈے سے لے کر تھرسڈے تک اوپن ہوتا ہے 10 بجے, 9 بجے سے 11 بجے تک آلموسٹ, 9 بجے سے 11 بجے. دوسرا طریقہ آپ نے بتایا کہ نمبر پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے, یا پھر اتوار کو اکیڈمی میں جا کے اس چیز کو کلیئر کیا. سب سے جو بہترین طریقہ ہے نا وہ اتوار والے دن اکیڈمی میں جائیں. آپ کو جو بھی وہاں پہ کہتے ہیں نا ویلکم کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ آپ ان سے جا کے کہیں کہ بھئی دیکھیں میں یہاں پہ آیا ہوں علی بھائی کو سننے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے, اب تو وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا, اب تو وہ پرچی سسٹم ہے. آپ نے جانا ہے ادھر سنڈے والے دن, وہاں پہ آپ نے بیٹھنا, آپ کو انہوں نے پینسل دے دینی ہے, ساتھ میں آپ کو ایک پیپر دے دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ انہوں نے کہنا ہے کسی کا کوئی سوال ہے تو لکھ دے, آپ وہاں پہ لکھ دیں کہ بھائی یہ علی بھائی آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے, یہ معاملہ ہوا. علی بھائی آپ فون کیمرہ پڑھتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, اور پڑھ کے بول دیتے ہیں جو بھی اس کا جواب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کیا نام ہے میں کتابوں کا بورا لے کر گیا ہوا ساتھ, وہ تو میں پرچی میں نہیں لکھ سکتا نا. دیکھیں آپ کوئی اپنا موقف جو سا ہے نا وہ تو کم از کم لکھ ہی سکتے ہیں نا وہاں پہ. 2 پرچیاں لے لینا,
نہیں میں آگے بھی لکھ لینا, پیچھے بھی لکھ لینا. برا اس میں بھی نہیں آتا, برا اس میں بھی نہیں آتا. خیر بہت شکریہ وحید بھائی آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. کوئی ایسا پیغام جو آپ اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں, اور اس کے بعد جب یہ میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کروں گا ایڈٹ کر کے, تو اس وقت لوگ سنیں گے, تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو سنیں یہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہو؟ اگر آپ کاپی رائٹ ڈال کے اس کو ٹیک ڈاؤن نہ کروائیں تب تک. جی میسج اتنا ہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور فرقے میں نہ پڑے, اور یہی ہمارا یہ قرآن کا جو میسج ہمیں دیا جاتا ہے, اور جو حدیث کے ذریعے ہمیں میسج دیا جاتا ہے وہ یہی ہے, قرآن کو پکڑ لیں. اور اللہ کی رسی قرآن ہے, یہ تو حدیث میں بھی آ جاتا ہے, اور دوسرا ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنت کو پکڑیں. تو جو قرآن و حدیث میں جو سنتیں رسول آئی ہیں اس کو پکڑ لیں, اور اتنی مضبوطی سے کہ وہ مطلب کہتے ہیں نا دانتوں سے ایسے پکڑنے کا مطلب چھوڑے نہ بندہ, اتنی سخت پکڑ ہونی چاہیے, جبڑوں میں ڈال کے پکڑ لیں, اور اتنی سخت ہونی چاہیے کہ آپ اسی پہ مر جائیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز سر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں, آخری خطبے میں قدیر قم کی جگہ پہ, نامی جو گاؤں تھا نا, اس پہ وہ جو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ بات کی ہے, اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں. تو اہل بیت سے محبت رکھیں جی, بغض نہ رکھیں. وہ جو بھی بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, جتنے مرضی روزے رکھ لے, چاہے وہ کعبہ شریف کے اندر جا کے دفن کیوں نہ ہو جائے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے اس کے دل میں تھوڑا سا بھی رائے کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا نا سر, وہ جنت چ نہیں جا سکتا. ایک پکی لکیر ہے, وہ نہیں جا سکتا جنت, نہ پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب فرمان جاری ہو چکا ہے نا سر, حدیث میں آ گیا. تو اس وجہ سے ذرا بک سے بچ جائیں, یہ ایک میسج ہے. اور اینڈ پہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور نام ہے باپ. یہ وہ اس میں یہ آتا ہے, جب یہ تو غور کر لے گا نا سر, جب یہ بندے غور کر لیں گے نا, تب وہ نعرہ لگے گا جس کا ان کو اعتراض ہے کہ بار بار لگاتے ہیں. تب وہ نعرہ لگے گا, کیا نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, میں نے اپنا شعر بنایا تھا, میں نے کہا تھا یار نیٹ سے مجھے ملا, بڑا اچھا شعر تھا. وہ قرآن کی آیت ہے سورہ دہر کی, شاید آپ سے گزری ہو, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے. اب جس کا دل کرے شکر کرے, جس کا دل کرے کفر کرے, جس کا دل کرے ایمان لائے, جس کا دل کرے تو نہ لائے. اس کے اوپر ایک میں نے شعر ملا مجھے بڑا مزے کا, کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا. ہم نے دیا اب جو چاہے تو روشنی لے, کیا تو شاپر منہ میں ڈال کے رضائی کے اندر گھس کے کہیں دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ وحید بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے ہی مصروف تھے پورا دن آج, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بزی فری ہوئے ہیں, اور آپ نے ٹائم دیا. آپ کی آنکھوں سے بھی آپ کی تھکاوٹ یہاں ہے, اور آپ نے سارے سوالوں, اور آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کی, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا, اور دین کا کام کرنے کی مزید بہتری کے ساتھ توفیق عطا کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت کوئی اور بات اگر آپ کہنا چاہیں تو ضرور. نہیں بس یہی ہے جی, جو پیغام دے دیا یہی ہے بس, جو اللہ کی طرف سے آگے پیغام وہی ہم بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں جاتے ہوئے دعا کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, بدعات سے دور رکھے. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں سرشار کرے, صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور کوئی غلطی کوئی کوتاہی اگر ہم سے ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.